گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کو پیش کیا گیا کہ آقا کائنات اپنی کے پیچھے موجود آپ نے حضرت معاذ کو پکارا، یا معاذ، آپ نے جواب دیا میں آقا حاضر۔ پھر سواری کچھ دیر چلتی رہی، آپ نے پھر پکارا یا معاذ، آپ نے پھر لبیک یا رسول اللہ کہا، سواری چلتی رہی۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر پکارا یا معاذ اور ارشاد فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس بات کا اعلان کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید کا اعلان کر دے، میری رسالت کا اعلان کر دے، پھر ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت نے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ مگر اس حدیث میں ایک شرط کو عائد کیا گیا۔ وہ شرط کیا ہے؟ صدقا من قلبہ، کہ یہ جو اعلان ہے، یہ جو اقرار ہے کہ لا الہ الا اللہ، ہر مسلمان اس کلمے کو پڑھنے والا، ہر مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد کو کرنے والا، کیا یہ ورد کرنا یا اس بات کا زبانی اقرار کرنا کافی ہے؟ جو شرط عائد کی گئی صدقا من قلبہ، فائدہ تب ہوگا جب سچے دل سے اس بات کا اقرار کیا جائے۔ اللہ کی توحید کا اگر اقرار کرنا ہے، پھر یہ نہیں کہ اللہ کی توحید کے اقرار کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ جبین نیاز ہر آستانے، ہر درگاہ، ہر گدی، ہر قبر، ہر خانقاہ پہ جھکی ہو۔ صدقا من قلبہ کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ جب لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، پھر صدق کے دل سے اپنے عمل سے بھی اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ جبین نیاز جب بھی جھکے گی وحدہ لا شریک کے آستانے پہ جھکے گی، اور اس بات کا عملی طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ رزق کو دینے والا، اولاد کو دینے والا، محتاجی کو دور کرنے والا، بگڑی کو بنانے والا، حاجات کو پورا کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا اگر کوئی تنہا ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور یہ توحید کا درس تھا جس کو مختصراً آپ کے سامنے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنی گزارشات کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی حدیث میں جس میں لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہے، آگے جا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ شرط محمد الرسول اللہ کے اوپر بھی صدقا من قلبہ کی عائد ہوتی ہے۔ حالی ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، محمد الرسول اللہ کے نعرے کو لگانے والا، آپ کی رسالت کو، اس کا اعلان کرنے والا، کیا اس کے لیے صرف یہ کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافی ہے؟ جس طرح توحید کے معاملے میں صدقا من قلبہ، سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اعلان کرنا، اس بات کو سمجھنا اور اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نعرے کو بھی لگا کر دل کی گہرائیوں سے اس بات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ساتھیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، جب ہم نے محمد الرسول اللہ اس کا اعلان تو کر دیا، اور اللہ رب العزت کلام مجید میں اس بات کو نقل فرما رہے، اذ جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ منافقین بھی اس بات کا اقرار کرتے، وہ اس بات کی شہادت دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ واللہ یعلم، اللہ تو بہتر جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ساتھ ہی اللہ اس بات کی گواہی دے رہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں،
وہ زبان کی حد تک اس نعرے کو لگانے والے، اس بات کو بیان کرنے والے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، آج کہنے والا اور ہم سب سننے والے اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ذرا جانچنے کی، پرکھنے کی، ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نہ کرے کیا ہمارا شمار بھی ایسے منافقین میں تو نہیں ہے۔ ساتھیو، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ ہرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ حالی لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دینا، محمد رسول اللہ کے نعرے کو لگا دینا، کیا یہ ہم نے اس حق کو ادا کر دیا؟ کیا ہم نے اپنے حق کو ادا کر دیا؟ کیا اس نعرے کو لگا دینا کافی ہے؟ نہیں نہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں جن کو آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات جس کو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے نعرے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو لگایا تو سب سے پہلے بحیثیت مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، میرا بریلوی بھائی ہو، میرا دیوبندی بھائی ہو، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا میرا بھائی ہو، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا پھر یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے، ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے۔ اور میں اپنی جانب سے تو آپ کے سامنے کوئی بات نہیں رکھ رہا، ابھی یہ دنیا مارد وجود میں نہیں آئی، اللہ رب العزت نے ابھی سورج کو منور نہیں کیا، چاند ستارے کو ابھی روشنی عطا نہیں کی، تمام انبیاء کو ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسجد امامت پر بٹھانے والا، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا، میں تمہیں حلت نبوت کو اڑھانے والا، مگر یاد رکھو پھر اپنی رسالت کے اعلان کرنے کے بعد، اپنی نبوت کے تاج کو پہننے کے بعد، حلت نبوت کو اوڑھنے کے بعد، پھر اگر آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں فَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ آمینہ کے لال کے آ جانے کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی بڑا نبی کیوں نہ ہو، پھر آمینہ کے لال آ جائے اور اس کے آنے کے بعد کوئی اپنی بات کو کرے گا، اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ مخاطب آپ ہیں، یہ مخاطب میں ہوں، یہ مخاطب آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء ہیں، اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کیا پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال کی موجود ہے۔ اور ساتھیو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی عالم ارواح کے اندر، امام البانی نے احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو لاتے ہوئے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ آمینہ کے لال کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد ایک دن آمینہ کے لال وادی بطحہ میں تشریف فرما، آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوا، وہ آپس میں گفتگو کر رہے، آمینہ کے لال کی طرف اشارہ کر کے ایک فرشتہ کہنے لگا ہوا کیا یہ وہی ہے کہ جس کی بلندی کے، جس کی عظمت کے، جس کی معرفت کے چرچے ہم آسمان عالم پہ سنا کرتے ہیں؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا نام ہوا ہاں یہ وہی ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اپنی لسان مبارک بات سے، آپ نے ارشاد فرمایا ترازو کو قائم کیا گیا، ترازو کو قائم کیا گیا، ایک پلڑے میں ایک انسان کو ڈالا گیا، دوسرے پلڑے میں مجھے ڈالا گیا، عالم یہ ہے میرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ فرشتے نے دوسرے فرشتے کو مخاطب کر کے کہا نہیں، اسے ایک سے نہ تولا جائے۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا
مجھے 10 سے تولا گیا، 20 سے تولا گیا، 50 سے تولا گیا، 100 سے تولا گیا، 1000 سے تولا گیا، 10,000 سے تولا گیا. پھر ساتھیوں وہ وقت آیا ایک پلڑے میں پوری انسانیت کو ڈال دیا گیا، دوسرے پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال کو ڈالا گیا. عالم یہ ہے پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا اور تنہا آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا. اور اس بات پر مہر کو لگا دیا گیا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند اگر کوئی ہستی موجود ہے تو آمینہ کے لال کی موجود ہے. یہ وہ صدقم من قلبی ہی ہے کہ جس کا اعلان کرنا دل کی گہرائیوں سے، اپنی حالت، اپنے عمل سے اس بات کو سمجھنا، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کرنا کہ آپ سے جیسی کوئی ہستی نہ آ سکتی ہے نہ آپ کے آنے کے بعد آئے گی. اور یاد رکھو صدقن من قلبی ہی کا دوسرا معنی کیا ہے؟ پھر اس اونچی ذات والے سے، اللہ کی قسم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہے. پھر یہ حق ہے، پھر یہ صدقم من قلبی ہی کا حق ہے کہ پھر اس اونچی ذات والے سے محبت بھی اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ کی جائے. پھر یہ نہیں کہ مجھے آقائے کائنات سے بڑی محبت ہے، آپ کی شان میں محفل نعت کو سجا کر کسی ایک خاص مہینے میں چراغاں کو کر کے، روشنیوں کو کر کے، جھنڈیوں کو لگا کر، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کر کے اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ ہمیں آمینہ کے لال سے بڑی محبت ہے. پھر یہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں موجود کہا حضرت آمینہ کے لال ہمارے سرتاج امام الانبیاء، مجھے اللہ کی قسم اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کوئی ہستی عزیز ہے تو وہ آپ کی ہستی مبارک ہے. آپ نے کہا نہیں عمر، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اس وقت تلک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تلک میں اس کو اس کی ذات سے من نفسہ و ولدہ و والدہ، جب تک اس کو اپنی جان سے، اس کی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، کہ پوری کائنات میں جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ. تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کی قسم مجھے آپ میری جان سے زیادہ بھی میں آپ سے محبت کو کرنے والا. آپ نے فرمایا الآن یا عمر الآن، ہاں اب بات بنی ہے، اب بات بنی ہے. اور ایک صحابی نے جب آپ کے سامنے اس سوال کو رکھا کہ آمینہ کے لال ذرا ہمیں یہ تو بتلائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو آپ نے جواب میں کہا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے کہ تو آج مجھ سے قیامت کے سوال کو کرنے والا کہ قیامت کب وقوع پذیر ہونے والی، تو نے کوئی قیامت کے دن کی تیاری کر رکھی ہے. کہنے لگا مجھے کوئی عبادات کا، کوئی نوافل کا، کوئی دوسری جو عبادات ہے اس کا تو کچھ زیادہ پتہ نہیں، مگر میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ سے اور آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. آپ نے اس کے جواب کو سنا، کہا اللہ کی قسم جو کوئی دنیا میں جس سے محبت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت میں بھی اس کو اس کا ساتھ عطا فرمائے. ساتھیو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب کوئی اللہ کے حبیب سے محبت تو کرنے والا ہو، نہ صرف دنیا میں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہونے والا ہے بلکہ کل قیامت کے دن بھی انشاءاللہ جس کو آمینہ کے لال سے محبت ہے انشاءاللہ ان کا ساتھ بھی نصیب ہونے والا ہے. اور آئیے ذرا آج اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے جو مال و اسباب ہیں، اپنی جو دکان ہے، اپنی جو فیکٹریاں ہیں، اپنا جو کنبہ قبیلہ ہے، کیا ہم آقا کی ذات سے اس سے زیادہ محبت کرنے والے؟ یہ ہم نے محبت کو صرف نعروں تلک، صرف دعووں تلک، صرف اعلانات تلک محدود رکھا ہوا؟ کہ ہم صرف ایک مہینے ربیع الاول کے مہینے میں آقا کی نعت کی محافل کو سجا کے یا سٹیج پہ آ کے مولوی کی تقریر کو سن کے
کہ آقا کی عقیدت اور آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی نعت اور آپ کی تعریف، آپ کی توصیف کو کر کے کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آقا کی محبت کو، حق کو صحیح معنوں میں ادا کر دیا ہے؟ ایمانداری سے اپنا اپنا جائزہ لیجئے، ایمانداری سے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے. کیا ہمیں آپ آمینہ کے لال سے، اپنے آپ سے، اپنی اولادوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے کنبہ قبیلہ سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کھیتوں کھلیانوں سے ہم زیادہ محبت کرنے والے؟ ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کر کے آقا کے نام نامی کو فحش گانوں کی دھنوں پر لے کر ہم آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، اللہ کی قسم شرم آتی ہے، شرم آتی ہے. میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ فحش، انڈیا کے فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کے نام نامی کو ہم لیتے ہیں اور محبت کے دعوے دار بھی ہیں. کہ ہم آقا سے محبت کرنے والے، ہم آقا کی عقیدت کا دم بھرنے والے. صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم آقا کائنات کے پاس موجود تھے. ایک یہودی عالم آیا، اس نے آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکہ یا محمد. حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں پاس موجود تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا، قریب تھا وہ زمین پہ گر جاتا، اور پکار کر بولا کہ تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی؟ تم مسلمانوں کے رسول، مسلمانوں کے پیغمبر، اس کو اس کا نام لے کے پکارتے ہو؟ کوئی سابقہ نہیں، کوئی درود نہیں، کوئی سلامتی نہیں بھیجتے. یہ وہ محبت تھی جو اصحاب رسول کے اندر آمینہ کے لال کے بارے میں موجود تھی. اور جب مسجد مدینہ میں ہی دو آدمی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے، اونچی آواز میں محو گفتگو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود، ان دو اونچی آواز میں گفتگو کرنے والوں، ان کو اشارے سے نہیں بلایا، آواز دے کے نہیں پکارا، زمین سے کنکر کو اٹھایا اور ان کی طرف اچھالا. دونوں متوجہ ہوئے، آپ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا. دونوں آپ کے پاس تشریف لے آئے، کہا اجنبی معلوم ہوتے ہو، پردیسی معلوم ہوتے ہو. کہنے لگے ہاں ہاں ہم طائف کی وادی سے آئے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کی قسم اگر مسافر نہ ہوتے، اجنبی نہ ہوتے، عمر تمہیں سخت سے سخت سزا سناتا. کہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم مسجد نبوی میں موجود آمینہ کے لال آرام فرما رہے اور تم اتنی اونچی آواز میں گفتگو کر رہے. یہ آقا کی عقیدت ہے، یہ آقا کی محبت ہے، یہ آقا سے انسیت ہے کہ جسے اصحاب رسول ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتے. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کی جانب سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان کو قبول نہیں کیا، ابھی اسلام کو نہیں لے کے آئے، جب آپ معاہدے کی شرائط کو طے کرنے کے لیے تشریف لائے، ساتھیوں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہیں، یہ ان کا ایک سٹائل بن چکا ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو ہلا کر اپنے جسم کو حرکت دے کر اپنی گفتگو کرتے ہیں. وہ گفتگو فرما رہے، معاہدے کی شرائط کو طے کر رہے. ایسے اسنا میں حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، ان کا ہاتھ آمینہ کے لال کی داڑھی مبارک کو چھو جاتا ہے. پاس ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اپنی تلوار کے دستے پہ اپنے ہاتھ کو مارا، کہا عروہ اپنے ناپاک ہاتھ کو پیچھے لے جا، مسلمانوں کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کوئی غیر مسلم اس کا ہاتھ ہمارے نبی کی داڑھی مبارک کو بھی چھو. ساتھیوں یہ آقا سے عقیدت ہے، یہ آقا سے محبت ہے. آئیے ذرا اپنا اپنا جائزہ بھی لیجئے. ہم نے آقا کی عقیدت کے لیے، ہم نے آقا کی محبت کے لیے ہم نے کون سا عملی اقدام رکھا ہے، کیا ہے؟ اور آئیے جو موضوع کو اپنے آگے کی طرف بڑھانا چاہتا ہوں، جو صدقم من قلبہ، جس کو آپ کو سمجھانا مقصود ہے، جو آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے. پہلا نقطہ جو آپ کے سامنے رکھا
کے احساس سے، دل کی گہرائیوں سے جس کا تعلق ہے، وہ پھر اس بات کا اعلان کرنا ہوگا پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند، سب سے عرفہ اگر کوئی ہستی موجود ہے تو پھر آمینہ کے لال کی موجود ہے۔ پھر دوسری بات صدقاً من قبلی بھی کے جو زمرے میں آتی ہے، پھر اس بات کا بھی اعلان کرنا ہوگا کہ پوری کائنات میں اپنی ذات، اپنی اولاد، اب پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے، اپنے کھیت کھلیان، اپنے کاروبار، اس سے زیادہ پھر ہمیں آمینہ کے لال سے محبت کرنا۔ پھر مجھے بتلائیے، پھر اس اونچی ذات والے، پھر اس ذات کہ جس سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، کہ جس سے اگر ہم محبت نہ کریں تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر ایمانداری سے بتلائیے، پھر کیا صدق من قلبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس اونچی ذات والے کی جب بات آ جائے، اس اونچی ذات والے کی جب حدیث آ جائے، جب اس کا فرمان آ جائے، جب اس کا قول آ جائے، جب اس کا حکم آ جائے، جب اس کا فتویٰ آ جائے، پھر سر تسلیم ہم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ پھر یہ تو ہر کوئی کہہ رہا ہے۔ پھر ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا اپنی اپنی مسجد میں، اپنی اپنی وہ چوکوں میں، چرستوں میں، محرابوں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا بھی نظر آ رہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ورد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کوئی ایسا بدبخت آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جو اس بات کو کہے کہ مجھے آقا سے عقیدت نہیں ہے، مجھے آقا سے محبت نہیں ہے، میں آقا کی عقیدت کا دم بننے والا نہیں ہوں، میں آقا کی ذات کو سب سے بڑی ذات ماننے والا نہیں ہوں؟ کوئی ایسا بدبخت آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتا، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، جو اس بات کا اعلان کرتا ہوا نظر آئے کہ مجھے آقا سے عقیدت نہیں ہے، مجھے نعوذ باللہ آقا سے محبت نہیں ہے، میں آقا کی عقیدت کا اعلان نہیں کرنے والا، میں آقا کی شخصیت کو نہیں ماننے والا؟ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایک ایسا شخص نظر نہیں آتا۔ مگر کنفیوژن کب پیدا ہوتی ہے، معاملہ کب سنگین ہوتا ہے، مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے کہ آقا کی عقیدت کا اعلان بھی کرنے ہیں، آقا کی محبت کا اعلان بھی کرتے ہیں، آپ کی عقیدت کا دم بھی بھرتے ہیں، آقا کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، لیکن جب آقا کی بات آتی ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ یہ کیسی آقا کی عقیدت ہے؟ یہ کیسی آقا کی محبت ہے؟ یہ کیسی آقا سے اپنی وابستگی کا اعلان ہے؟ کوئی میں اپنے بڑے کی بات کو آپ کے سامنے تو نہیں رکھ رہا، میں آپ کے سامنے یہ تو نہیں کہا کہ علامہ احسان الہی ظہیر کی بات کو حتمی مان لو۔ برادر محترم، علامہ ابتسام الہی ظہیر جو کہہ دے وہ حرف آخر ہے۔ ان کے کہنے کے بعد، ان کی خطابت کو سننے کے بعد، ان کی گفتگو کو کرنے کے بعد سر تسلیم کو ہم کر لو۔ ہم اسی بات کو، اور یاد رکھو یہی ہمارے اسٹیج کی دعوت ہے، یہی ہمارے اسلاف کی دعوت ہے کہ ہم کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، ہم کسی کو کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے۔ آپ کو علامہ شہید کی عظمت کو منوانے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ آقا کی حدیث ہو، آقا کا فرمان ہو، آپ کا حکم ہو، پھر یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کیا ہم یہ دیکھتے نہیں؟ ہمارے دوست احباب، ہمارے مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے ہمیں یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ وہ جی آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا قول تو ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، وہ لیکن جی چونکہ وہ چنانکہ وہ میری مسجد کا مولوی، میری مسجد کا خطیب، اس کی خطابت یہ کہتی ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے امام کا یہ قول ہے، مسئلہ کوئی بھی ہو، نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، معیشت کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، کیا ہمیں کہتے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے؟
وہ جی آقا کی بات تو ٹھیک ہے، وہ مسئلہ رفیع الدین میں، سینے پہ ہاتھ باندھنے میں، وہ فلاں مسئلے میں جی آپ بڑی وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارا مولوی جی یہ کہتا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ آپ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے کو لگایا، صحیح معنوں میں اس نعرے پہ آپ نے عمل ہی نہیں کیا۔ مسئلہ تب واضح ہوگا جب ہم سب مل کر متفقہ طور پہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، اس بات کا اعلان کریں کہ دنیا میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، میں بھی غلطی کھاؤں، میرا بڑا بھی غلطی کھائے، تو بھی غلطی کھائے، تیرا پیر فقیر صدیق بھی غلطی کھائے، مفتی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خداوندی سے بات کرتے ہیں۔ مسئلہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صدقم من قلبہ تب حل ہوگا کہ اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ پھر آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے چونکہ کہتے ہو، چنانکہ کہتے ہو، اگرچہ کہتے ہو، مگرچہ کہتے ہو، یہ کیسے آقا کی عقیدت ہے؟ یہ کیسی آقا کی محبت ہے؟ صرف آقا کی عقیدت کو تم لوگوں نے نعروں تلک رکھا ہوا، آقا کی عقیدت کو صرف اعلانات تک رکھا ہوا، جب بات کے ماننے کی باری آتی ہے تو گردنوں کو دوسری جانب گھماتے ہو اور تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، تاریخ اسلام کے اگر اوراق کو آپ کے سامنے میں رکھوں تو یہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات سے تاریخ اسلام بری ہوئی کہ کس طرح آقا کی حدیث آ جاتی، آپ کا حکم آ جاتا، اصحاب رسول دیوانہ وار اس کے اوپر لبیک کہنے کے لیے دوڑ رہے ہوتے، اپنے مالوں کی پرواہ بھی نہ کرتے، اپنی جانوں کی پرواہ بھی نہ کرتے، اور یہ بھی نہ دیکھتے کہ مقابلے میں وقت کا کوئی بڑے سے بڑی کوئی طاقت ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ مروان کا وقت دور حکومت ہے، اس نے آرڈیننس جاری کیا ہوا کہ جب میں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آؤں، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آؤں، تم سب پہ یہ بات لازم ہے کہ تم میں سے کوئی حرکت نہیں کرے گا، کہ مجھے خطبہ جمعہ کے دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے خطبے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ خلیفہ مروان ممبر پر خطبہ جمعہ دے رہا، آپ نے 2 رکعت ادا کرنے کی اللہ اکبر کہا، ہر کارے دوڑے، سپاہی دوڑے آپ کو روکنے کے لیے کہ ابو سعید تجھے نہیں پتا، خلیفہ مروان اس نے آرڈیننس دیا ہوا کہ تم میں سے جو کوئی آئے آرام سے بیٹھ جائے، کوئی حرکت نہ کرے، کوئی جنبش نہ کرے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی نماز کو جاری کیا، سلام کو پھیرا، سپاہیوں نے آپ کو مخاطب کیا، کہا کیا تم نہیں جانتے خلیفہ مروان نے آرڈیننس جاری کیا ہوا، اس کے حکم نامے سے تم واقف نہیں ہو کہ تم میں سے جو کوئی آئے وہ آرام سے زمین پر بیٹھے؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تاریخی جواب دیا، کہا اللہ کی قسم، ان آنکھوں نے دیکھا، ان کانوں نے سنا، آمینہ کے لال ممبر پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے، میں وہاں پہ موجود، ایک آنے والا آیا، زمین پہ بیٹھا، آپ نے قیامت کی دیواروں تلک اس آرڈیننس کو جاری کر دیا، تم میں سے جو کوئی نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لیے آئے اس پہ یہ بات لازم ہے، پہلے 2 رکعت نماز کو ادا کرے پھر بیٹھے۔ ایک طرف آقا کی حدیث ہو، آپ کا فرمان ہو، آپ کا فتویٰ ہو، اللہ کی قسم خلیفہ کے اس کے آرڈیننس کی ذرہ برابر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ساتھیوں، کیسے کیسی باتوں کو، کیسے کیسے واقعات کو آپ کے سامنے رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کر رہا کہ جو صدقم من قلبہ، جو ضروری شرط جس کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کہنے پہ عائد کیا گیا، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ جن کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے. پہلا تقاضا جس کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کوئی ذات اگر موجود ہے تو آمینہ کے لال کی موجود ہے. اور دوسری بات جس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، پھر اس اونچی ذات والے کے ساتھ ہمیں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور تیسری بات جس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا وہ یہ تھی کہ جب اس اونچی ذات والے کی بات آ جائے پھر ہم سب پہ لازم ہے کہ مقابلے میں چاہے کتنی بھی اہم کیوں نہ بات ہو، کسی بھی قسم کے مالی جانی نقصان کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، پھر آمینہ کے لال کی حدیث، آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کے حکم کے آ جانے کے بعد پھر ہم پر یہ بات لازم ہے کہ فوراً سے پہلے سر تسلیم ہم ہونا چاہیے. اور بھی بہت سے تقاضے ہیں کہ وقت اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جا سکے. اشارتاً ان کی طرف آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. ایک اور تقاضا جس کو پورا کرنا ہم سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ختم نبوت ہے. چاہے کوئی لاکھ اپنے آپ کو قادیانی ہو، مرزئی ہو، کسی بھی اپنے آپ کو تعلق وہ رکھنے والا ہو کسی گروہ سے، وہ لاکھ محمد رسول اللہ کہتا رہے، مگر آمینہ کے لال کی ختم نبوت کے اگر اس کا اگر یقین نہ ہو تو یاد رکھیے وہ قطعاً اپنے قول میں، اپنے نعرے میں جھوٹا ہے، کذاب ہے، زندیق ہے، ذلیل ہے. آمینہ کے لال کی اسی صدق من قلبہ کے حوالے سے ایک اور تقاضا ہے جس کو بحیثیت مسلمان ہم سب کو پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں پر یہ بات لازم ہے کہ جب بھی اس اونچی ذات، اس اونچی بات والے کا نام نامی اور اس میں گرامی ہمارے سامنے آ جائے، پھر بحیثیت مسلمان ہم پہ یہ بات لازم ہے کہ پھر ہم آقائے کائنات پہ درود کو بھیجا کریں، سلامتی کو بھیجا کریں. جب آپ کا نام نامی آئے تو یہ ہمیں آپ کے اوپر درود کو بھیجنا یہ لازم، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرما رہے، وہ پستیوں میں رہنے والوں، اگر نیکی میں کمال کو، عروج کو پانا چاہتے ہو تو آمینہ کے لال پر درود کو بھیجا کرو، سلامتی کو بھیجا کرو کہ اللہ خود اور اس کے مکرم ملائکہ آپ کے اوپر درود بھی بھیجتے ہیں، آپ کے اوپر سلامتی بھی بھیجتے ہیں. اور بھی بہت سے تقاضے ہیں کہ جن کا پورا کرنا اس ضمن میں انتہائی ضروری ہے اور لازم ہے. انشاءاللہ حیات باقی، بات باقی، جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ برادر محترم علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف سے حکم موصول ہوا ہے کہ انتہائی ہر دل عزیز جناب مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب، انہوں نے ایک مسجد و مدرسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے اس کی بنیاد رکھی ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک 5 مرلے کا مکان خریدا ہے جس کی مالیت لگ بھگ 1 کروڑ 60 لاکھ ہے. اور یاد رکھیے یہ جو توحید و سنت کے جو گہوارے ہیں، یہ جو ممبر و محباب ہے، جہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے خالص اللہ کی توحید، آپ کی رسالت، آپ کی دعوت، آپ کی حدیث، قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت کو جو عام کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ سب لوگوں کے تعاون کا، آپ کے ساتھ ملنے کا، جڑنے کا، یہ اسی کا نتیجہ ہے. نیک کام ہے، کار خیر ہے، پھر رمضان کا مہینہ اس کی بھی آمد ہے. آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے. جب رمضان المبارک کی مبارک ساتیں آ جاتی، آپ کی صحابت اس قدر تیز ہو جاتی
کہ تند و رفتار آندھی بھی آپ کی صحابت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. تو ایسے سلسلے میں ایسے مدارس جو خالص اللہ کی توحید کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے جو وقف ہیں، جہاں کے ممبر و محراب سے قال اللہ اور قال رسول کی صداؤں کو بلند کیا جا رہا ہے، یہ پھر لازم ہے ہم سب پہ کہ ہم ان مدارس کے ساتھ، ان مساجد کے ساتھ جو ہے بڑھ چڑھ کے وہ تعاون کریں. نمائندہ باہر موجود ہے، آپ حضرات جتنا بھی چاہے جی کھول کر اس میں تعاون کیجئے. اللہ رب العزت سے جو دعا ہے، جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.